جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے۔ آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو۔ جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی۔ اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی۔ بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ۔ یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے۔ پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا۔ کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا ہے تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا، لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے۔ جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں۔ لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو، وہ بغاوت۔ اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی۔ میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے۔ باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا، یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو۔ اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔
تو جو لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، باپ جیسی نعمت جن کو ابھی اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو قدر ہی نہیں. لوگ اکڑتے ہیں ماں باپ سے، بدتمیزیاں کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن رات کو نا میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت اپنے دور کا پہنچا ہوا عالم تھا، لیکن بھائیوں میں کبھی اتنی زیادہ نہیں بنی. تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ساری رات قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے. وہ ساری رات اماں جی کے پاؤں دباتا رہا، ابو کے پاؤں دباتا رہا. تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کو بلایا صبح فجر کی نماز میں، فرمایا وہ جو رات گزری ہے نا، میرے والا ثواب تو لے لے، اپنے والا مجھے دے دے. میرے والا میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو اور اپنے والا مجھے دے دو. تو لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ میاں دنیا کے لیے امام غزالی ہو گئے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ تیری ساری رات عبادت کرنے میں بھی وہ لطف آنے والا ہے نہیں ہے. اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، جب خود اس دور سے گزریں گے، تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ. باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے. میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ ساری زندگی روزانہ جب تک روزانہ اپنے والد کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کے صبح دوپہر شام مغفرت کی دعا نہیں کر لینی، اپنے باپ کو یاد نہیں کر لینا، تب تک چین نہیں آتا تھا. ایک بندہ جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، ہر بات میں اپنے والد کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ بندہ جب جس مقام پر پہنچتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی تاریخ کو دیکھیں گے، اگر میرے جیسا انسان بھی اپنی تاریخ کو دیکھے گا، ہم اگر پیچھے کو جائیں گے، چند سال اور پیچھے چلے جائیں گے، تو ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں. اگر آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے. اگر کوئی آپ کو جان رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں جان رہا کہ آپ عبد الرحمن ہو، خان صاحب ہو، فلاں میاں صاحب ہو، وہ آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کو جان رہا ہے. یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، جو اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملنی طے ہے. جو اپنے خاص کر لوگ باپ کی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور جنت کہاں رکھی جی؟ ماں کے پیروں کے نیچے. جنت کہاں رکھی؟ اور بولو جنت کہاں رکھی؟ ماں کے پیروں کے نیچے. جنت ماں کے پیروں کے نیچے، سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے. اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی. فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے. تو باپ جنت کا دروازہ ہے. جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے وہ اس کی قدر کریں گے. اگر ماں باپ کے لیے 4 لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ان 4 میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو. تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے. بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے.
زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا، اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازمے والا نہیں، قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے، ورنہ قرآن نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو۔ لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں، ڈھونڈو گے ہی نہیں، بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں، تلاش کرتے پھرو گے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے، جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے، اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گے، یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالو، جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں، ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو، ان سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے،